بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کیسے بھروسہ کر لیا کہ پارس جیسا مسلمان آپ کے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچائے گا؟ تم سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس پارس سے ہماری دوستی ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا آرمی افسر اور پورس یہ بات سن کر چونک گئے۔ افسر نے پوچھا، کیا آپ کا پارس دوست مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کی طرح یہودی ہے؟ الپا نے کہا، یہی ایک معمہ ہے۔ دراصل ایک نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے علم میں آیا ہے، ہم نے اب سے پہلے اس کا نام نہیں سنا تھا۔ آرمی افسر نے کہا، ہم نے سنا ہے، اس کا نام سلطان زنگی ہے۔ الپا نے انجان بن کر پوچھا، یہ سلطان زنگی کون ہے؟ وہی نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں۔ میں جس کا ذکر کر رہی ہوں اس کا نام باربروز بنجامن ہے۔ وہ یہودی ہے، اسی نے پورس کی لیبارٹری سے دوا چرائی ہے۔ وہ باربروز بنجامن فراڈ ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ پورس کی لیبارٹری سے سلطان زنگی نے دوا اور فارمولا چرایا ہے۔ الپا نے کہا، وہ سلطان زنگی فراڈ ہے، کسی سلطان زنگی کے باپ کے پاس بھی اس دعا کا فارمولا نہیں ہوگا۔ وہ فارمولا باربروز بنجامن کے پاس ہے۔ وہ ہمارے اسرائیلی اکابرین کو اس فارمولے کے علاوہ غیر معمولی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کو نکارہ بنانے والی دوا کا فارمولا بھی دینے والا ہے۔ اگر کسی سلطان زنگی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو اسے کہو کہ وہ ان چیزوں کی ایک جھلک ہی دکھا دے۔ میڈم، آپ کی باتوں میں وزن ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جاؤں اور اپنے اکابرین کو یہ باتیں بتاؤں۔ میں ٹھیک 15 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ تمام اکابرین اجلاس میں موجود تھے اور پورس اور آرمی افسر کا انتظار کر رہے تھے۔ آرمی افسر نے آ کر کہا، معزز حضرات، مسٹر پورس کا بیان ہے کہ نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے سلطان زنگی نے وہ دوائیں چرائی ہیں، اور میڈم الپا کہہ رہی ہیں کہ ایک نئے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے باربروز بنجامن کے پاس وہ دوائیں اور ان کے فارمولے ہیں، اور وہ فارمولے حکومت اسرائیل کو پیش کرنے والا ہے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، مسٹر پورس، یہ کیا چکر ہے؟ ایک نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا سلطان زنگی آپ پیدا کر چکے ہیں، دوسرا باربروز بنجامن الپا پیدا کر رہی ہے۔ پورس نے کہا، بات سمجھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ سلطان زنگی ہو یا باربروز بنجامن، وہ دراصل ایک ہی شخص ہے۔ اس باربروز بنجامن نے بھی ایک نیا پارس پیدا کیا ہے جس سے الپا کی دوستی ہے۔ جو حرکتیں سلطان زنگی میرے ساتھ کر رہا ہے وہی حرکتیں باربروز بنجامن الپا کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک حاکم نے کہا، ہمارے اجلاس میں مسٹر پارس بھی موجود ہیں، ان کا فرض ہے کہ ہمیں نہ الجھائیں، یہ واضح کریں کہ آپ نے الپا اور حکومت اسرائیل سے دوستی کی ہے تو یقیناً ایک نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے باربروز بنجامن کو جانتے ہوں گے۔ اگر جانتے ہوں گے تو پھر یہ سلطان زنگی کون ہے؟ جواب میں خاموشی رہی۔ انہوں نے چند لمحوں تک انتظار کیا، پھر پوچھا، مسٹر پارس، آپ خاموش کیوں ہیں؟ جواب دیں۔ جواب نہیں ملا۔ پورس نے کہا، وہ پکا فراڈ ہے، جواب کیا دے گا؟ یہاں سے جا چکا ہے یا پھر خاموشی سے ہماری باتیں سن رہا ہے؟ وہ میرے پاس آتا ہے تو سلطان زنگی کے حوالے سے مسلمان پارس رہتا ہے، الپا کے پاس جا کر باربروز بنجامن کے حوالے سے یہودی پارس بن جاتا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، پتہ نہیں وہ کون شاطر ہے جو دو نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرنے کے بعد نئے پارس بھی پیدا کر رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے حکام کو الجھا رہا ہے۔ ہمارا تو خیر کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ کسی نئے پارس سے نہ دوستی کریں گے اور نہ ہی اس پر بھروسہ کریں گے۔ البتہ حکومت اسرائیل زبردست دھوکہ کھانے والی ہے، وہ یہودی بن کر ان کے اعتماد حاصل کر رہا ہے۔ آرمی افسر ٹھیک 15 منٹ میں اپنے اعلی کار کے اندر پہنچ کر بولا، کیا میڈم موجود ہیں؟ ہاں، میں بھی آ گئی ہوں، تمہارے اکابرین کے اجلاس میں جا کر سب کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ آپ نے اچھا کیا، یہی بہتر ہوگا کہ ہم اسی اجلاس میں چلیں، ہمارے اکابرین بھی آپ کی باتیں براہ راست سن سکیں گے۔ آرمی افسر نے آ کر کہا، معزز حاضرین، ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میڈم الپا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ الپا نے کہا، میں چند منٹ پہلے بھی موجود تھی اور آپ حضرات کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ لوگوں نے پارس سے کچھ سوالات کیے تھے لیکن پارس نے ان کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ اس کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فراڈ ہے اور میدان چھوڑ کر جا چکا ہے۔ پھر خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولی، ہمارے کچھ ایسے اندرونی راز ہیں جنہیں ابھی ہم ظاہر نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ لوگوں نے اس پر یہ
یہ بڑا الزام لگایا ہے کہ وہ یہودی بن کر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے درمیان پس پردہ کچھ ایسے سمجھوتے ہوئے ہیں کہ وہ یہودی بن کر کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا اور نہ میں مسلمان بن کر اسے دھوکہ دے سکتی ہوں، جبکہ کلمہ پڑھ کر باقاعدہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ کتنے ہی اکابرین نے حیرانی سے پوچھا، کیا سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم مسلمان ہو چکی ہو؟ کیا تمہارے یہودی اکابرین نے اعتراض نہیں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کیا حکومت اسرائیل اور بابا صاحب کے ادارے کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہوا ہے؟ کئی راز ایسے ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے، البتہ ایک ایسا راز ہے جو آئندہ چھپ نہیں سکے گا، اس لیے بتا رہی ہوں۔ اب میں اور پارس لائف پارٹنر ہیں، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ پھر ایک بار تمام اکابرین نے حیرانی سے پوچھا، کیا سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم پارس کی شریک یاد بن چکی ہو؟ کیا تمہارے یہودی اکابرین نے اعتراض نہیں کیا ہے کہ حکومت اسرائیل اور بابا صاحب کے ادارے کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اسی معاہدے کی کسی شک کے مطابق تم دونوں نے شادی کی ہے؟ وہ بولی، یہ آپ حضرات سوچ رہے ہیں حکومت اسرائیل اور بابا صاحب کے ادارے کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ پارس ایک ماما بنا ہوا ہے؟ فرہاد صاحب اور ان کی فیملی نے اس موجودہ پارس کو ابھی تسلیم نہیں کیا، ابھی وہ نہ ان کا بیٹا ہے اور نہ میں ان کی بہو ہوں، پھر معاہدہ کس بنیاد پر ہوگا؟ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر پورس نے کہا، میں اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی شاطر میری دوا حاصل کر کے کچھ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور سلطان زنگی اور بار بروز بنجامن جیسے کردار پیدا کر کے بچوں جیسا کھیل کھیل رہا ہے، لیکن وہ تو بہت گہرائی سے سرنگ کھود کر بہت گہری چالیں چل رہا ہے۔ اسرائیل کی اہم ستون الپا کو اہم رشتے میں جکڑ چکا ہے۔ جتنی غیر معمولی دعائیں میں نے تیار کرائی تھی، تمام فارمولے یہودیوں کو دے کر اسرائیل کو امریکہ کے لیے چیلنج بنا رہا ہے۔ امریکہ میں جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہوتے رہیں گے، اسرائیل چراغر سان دعائیں اسپرے کر کے انہیں ٹیلی پیتھی سے محروم کرتے رہیں گے۔ الپا نے کہا، مسٹر پورس، تم دشمن ہو، اس لیے پارس کی اچھائیاں تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ وہ دوست بننے والوں اور محبت کرنے والوں کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ میرے اور پارس کے تعلقات آج سے نہیں برسوں سے ہیں۔ یہ راز کی کوئی بات نہیں جانتا کہ میں نے جس بیٹی کو جنم دیا ہے وہ پارس کی اپنی بیٹی ہے، پارس کا خون ہے۔ ایک حاکم نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اور پارس برسوں سے دریا کے دو کناروں کی طرح الگ رہے ہو۔ میں زیادہ فضول تفصیل نہیں بتاؤں گی، آپ حضرات نیو یارک کے ایڈورڈ ہسپتال جا کر 4 جنوری 1993 کا ریکارڈ چیک کریں، یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں نے پارس کی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ ایک حاکم نے کہا، لیکن تمہاری زچگی تل ابیب کے ہسپتال میں ہوئی تھی۔ میں زچگی کی بات نہیں کر رہی ہوں، نیو یارک کے ایڈورڈ ہسپتال میں میرے حاملہ ہونے کا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک اعلیٰ حاکم نے فوراً ہی ہاٹ لائن پر نیو یارک کے میئر سے رابطہ کیا، اسے حکم دیا کہ فوراً ایڈورڈ ہسپتال جا کر مطلوبہ معلومات حاصل کرے۔ پھر ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بھی کہا گیا کہ وہاں کا انچارج خفیہ ریکارڈ ظاہر کرنے سے انکار کرے تو اسے خیال خوانی کے ذریعے ٹریپ کر کے وہ ریکارڈ دیکھا جائے۔ 1 گھنٹہ گزرنے سے پہلے ہی معلومات حاصل ہو گئیں۔ معلومات ایسی تھیں کہ سب حیران رہ گئے۔ الپا نے پارس کی ہی بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے۔ الپا سے پوچھا گیا، جب وہ اور پارس راضی تھے تو پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیوں پیدا کی گئی؟ الپا نے جواب دیا، ان دنوں ہم راضی نہیں تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، اس لیے دریا کے 2 کناروں کی طرح دور رہ کر بھی ہم ایک بیٹی کے ماں باپ بن گئے۔ پورس سوچ میں پڑ گیا، مجھے اب سمجھ لینا چاہیے کہ جس بات کو ناممکن سمجھ رہا تھا وہ ممکن ہے۔ وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اس کے سوا کوئی ایسی چالیں نہیں چل سکتا۔ وہی ہے جو لیبارٹری سے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا لے گیا ہے، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کا لقمہ چھین لینے والا وہی چال باز ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں امریکہ کے لیے ایک طاقت بن رہا ہوں تو اس نے اسرائیل کے لیے طاقت بننے کی خاطر الپا سے صرف دوستی نہیں کی، اسے مسلمان بنا کر شادی بھی کر لی۔ وہ سوچتے سوچتے چونک گیا، پھر ان اکابرین سے بولا، ایک عورت کسی پرائے مرد کو نہیں صرف اپنے بچے کے باپ کو شوہر کہتی ہے۔ 1.5 برس پہلے پارس اس ہونے والی بچی کا باپ تھا۔ الپا اسی پارس کو یعنی بچی کے اسی باپ کو اپنا شوہر کہہ رہی ہے۔ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہی پارس زندہ ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ الپا نے اسی پارس کی خاطر اسلام کیا ہے۔ اس نے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر غصے سے میز پر
گونسا مارتے ہوئے کہا، یو ڈرٹی پارس، آئی ہیٹ یو، مکار کی اولاد، تو 4 دن اور 4 راتوں سے مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، طرح طرح کے فرضی کردار پیدا کر کے مجھے ان میں الجھا رہا ہے۔ میں نے تجھے ان بدماشیوں کا منہ توڑ جواب نہ دیا تو میرا نام پورس نہیں۔ اس نے ہونٹوں کو اور دونوں مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ نیلما نے آتما شکتی کے ذریعے ساری دنیا دیکھی تھی۔ وہ آتما شکتی کے دوران میں اپنی روح کو بوڑھے جسم سے نکال کر دنیا کے جس حصے میں چاہتی تھی وہاں پہنچا دیتی تھی۔ وہ 70 برس بعد گھر کی 4 دیواری میں رہنے لگی تھی۔ اسے جوانی میں اپنے حسن و شباب پر بڑا ناز تھا۔ پھر بال سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں اور کمر جھکنے لگی تو اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسا وجود لے کر باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ زندگی کی آخری سانس تک بھکتی اور دھیان گیان میں ڈوب کر آتما شکتی کی انتہا کو پہنچے گی، اور جب اپنی آتما کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے کی شکتی حاصل کر لے تو پھر کسی حسین اور نوجوان جسم میں اپنی آتما کو داخل کرے گی، بوڑھے جسم کو چھوڑ دے گی، پھر ایک نخیز دوشیزہ بن کر 4 دیواری سے باہر دنیا کے سامنے آئے گی۔ اس کی یہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ شی تارا کو ہلاک کرانے کے بعد اپنا بوڑھا سڑتا گلتا جسم چھوڑ کر اس کے جسم میں داخل ہو کر ایک حسین دوشیزہ بن گئی تھی۔ اگرچہ شی تارا دوشیزہ نہیں تھی، ایک عورت تھی، لیکن نیلما نے برسوں کی بھکتی اور دھیان گیان سے اپنی روح کو ہمیشہ کی طرح تر و تازہ رکھا تھا۔ روح کو تر و تازہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو گناہوں سے بچایا جائے، اور نیلما نے یہی کیا تھا۔ جب اس کی روح شی تارا کے اندر آئی تو اس کا حسن پہلے سے زیادہ تر و تازہ ہو گیا اور جسم میں پہلے سے زیادہ شادابی آ گئی۔ خزاں کے بعد نئی بہار آ گئی تھی۔ اس نے تقریباً 100 سال کی بھکتی سے کچھ غیر معمولی قوتیں اور صلاحیتیں حاصل کی تھیں۔ ایک حسین نخیز دوشیزہ بن کر من کی مراد پوری کی تھی، لیکن کچھ نقصان بھی اٹھایا تھا۔ ایک جسم سے دوسرے جسم میں پہنچنے کے باعث آتما شکتی کچھ کمزور پڑ گئی تھی۔ اس کی آتما جسم سے باہر نکل کر ان دشمنوں کو نہیں پہچان سکتی تھی جو اصل چہرہ چھپانے کے لیے کسی بحروب میں رہتے تھے۔ اسی لیے وہ مجھے، فہمی، علی، پارس اور الپا وغیرہ کو نہیں پہچان سکتی تھی اور نہ معلوم کر سکتی تھی کہ ہم سب کہاں ہیں اور کس بحروب میں ہیں۔ اس نے سوچا دشمنوں کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ میں مندر عام پر آؤں۔ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوششیں کریں گے تو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ ان کے دوسرے معاملات اور مقاصد بھی ہوں گے، میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہونے دوں گی تو وہ میرے سامنے آنے اور مجھ سے ٹکرانے پر مجبور ہوتے رہیں گے۔ اب وہ 4 دیواری سے باہر کی دنیا میں رہ کر بہت کچھ کر سکتی تھی اور اپنے حسن و شباب کے جلوے دکھا کر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن کر فخر کر سکتی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگی کہ باہر کس انداز میں جائے گی، کہاں جائے گی اور پہلا کام کیا کرے گی۔ اس نے پہلے سوچا تھا کہ اس کا پہلا کام فہمی تک پہنچنا اور اس کا سر کچلنا ہوگا، لیکن اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ امریکی اکابرین کو جانتی تھی کیونکہ وہ اور اس کا پوتا سوامی تلک رام بھاٹیا امریکی مفادات کے لیے کام کرتے تھے۔ اس وقت وہ آشرم میں اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے فرش پر پلیتی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ امریکی اکابرین کیا کر رہے ہیں اور کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے ان کی دوستی اور دشمنی ہو رہی ہے۔ اس نے بیٹھنے کا مخصوص آسن اختیار کیا، اپنے جسم کے اندر سے آہستہ آہستہ سانس باہر نکال کر پھر دوبارہ سانس نہیں لی۔ سانس کے ساتھ روح کو بھی جسم سے باہر نکالا، پھر وہ روح اس کی مرضی کے مطابق معلومات حاصل کرنے کے لیے اس اجلاس میں پہنچ گئی جہاں امریکی اکابرین تھے۔ پورس، پارس اور الپا بھی خیال خوانی کے ذریعے اس اجلاس میں شریک تھے۔ پہلے ان کی گفتگو کا موضوع پارس کی موت تھا۔ ان کے لیے ایک نئے پارس کی زندگی معمہ بنی ہوئی تھی۔ پھر الپا کی باتوں سے کچھ نئے انکشافات ہوئے۔ پتہ چلا کہ پارس اور الپا لائف پارٹنر بن چکے ہیں اور الپا نے جس بچی کو جنم دیا ہے اس کا باپ پارس ہے، اور اب پارس اینٹی ٹیلی پیتھی دوا اور گولیوں اور کیپسولوں کو نکارا بنانے والی دوا کے فارمولے حکومت اسرائیل کو دے کر اسرائیل کو امریکہ کے لیے چیلنج بنا رہا ہے۔ وہ اجلاس کئی گھنٹے تک جاری رہا تھا۔ نیلما نے اس اجلاس کو جو خاص باتیں معلوم کی وہ یہ تھیں کہ الپا اور پارس کے میاں بیوی بننے کے باعث اسرائیلی حکومت کو تمام غیر معمولی فارمولے مل گئے تھے۔ امریکی اکابرین کا خیال تھا کہ اس طرح اسرائیل ان کے مقابلے میں طاقتور بنتا جائے گا۔ نیلما کو دوسری
دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ پورس کو امریکی ٹیلی پیتھی کے شعبے کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ یہ بات نیلما کو پسند نہیں تھی، وہ خود کو پورس سے زیادہ ذہین، باصلاحیت اور طاقتور سمجھتی تھی۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ ٹیلی پیتھی کے اس شعبے کی سربراہ وہ خود بنے گی اور پورس کو وہاں سے میں پڑی مکھی کی طرح نکال پھینکے گی۔ اس کی آتما اس عمارت میں گئی جہاں امریکی ٹیلی پیتھی کے شعبے کے دفاتر قائم تھے۔ ریکارڈ روم میں ان تمام افراد کی پوری ہسٹری تصاویر سمیت تھی جنہوں نے آج تک ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم سیکھا تھا۔ ان میں 70% ایسے تھے جو یہ علم سیکھنے کے بعد باغی ہو گئے تھے اور امریکہ چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کر رپوش ہو گئے تھے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رپوش ہونے والوں میں کتنے زندہ ہوں گے اور کتنے مر چکے ہوں گے۔ ان 3 عدد ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پورس کا ماتحت بنایا گیا تھا۔ ان کی بھی تصاویر اور لائف ہسٹری کی فائلیں وہاں موجود تھیں۔ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر ان کے چہرے یاد کرتی رہی، پھر اس کی آتما ان کے پاس باری باری جانے لگی۔ ان میں سے کچھ امریکہ کے دور افتادہ حصوں میں تھے اور کچھ دوسرے ممالک میں رپوش تھے۔ وہ سب نئے خیال خوانی کرنے والے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی دشمن پہچان نہیں سکے گا، اس لیے وہ اپنے اصلی چہرے کے ساتھ تھے اور نیلما کی آتما دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ اس کے بعد وہ جسم میں آ گئی۔ اس نے باری باری ان کے دماغوں میں جا کر ان پر تنویمی عمل کرنا اور انہیں اپنا تابعدار بنانا شروع کیا۔ اس نے ہر ایک کے پاس ایک گھنٹہ صرف کیا۔ ایک دن میں 8 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنے زیر اثر لے لیا۔ اس طرح 3 دنوں میں 25 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا تابعدار بنا لیا۔ باقی 5 ایسے تھے جنہیں پورس نے اپنا غلام بنا کر ان کے دماغوں کو لاک کر دیا تھا۔ وہ ان کے اندر تو نہ پہنچ سکی لیکن ان کے پتے ٹھکانے معلوم کر لیے۔ جن 25 افراد کو اپنے زیر اثر لے آئی تھی انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی پناہ گاہ بدل لیں، دوسرے ملکوں میں نئی پناہ گاہوں میں جا کر رہیں۔ وہ چاہتی تھی امریکی اکابرین صرف اس کے اور سوامی کے تعاون کے محتاج رہیں اور پورس ان کی نظروں میں کوئی خاص مقام حاصل نہ کر سکے۔ اس نے اپنے اعلی کاروں کے ذریعے ان 5 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں کو کمزور بنایا جو پورس کے غلام تھے۔ اس نے ایک بھی خیال خوانی کرنے والے کو پورس کے زیر اثر نہیں رہنے دیا۔ جب وہ ان 5 میں سے 4 کو اپنا غلام بنا چکی اور آخری ٹیلی پیتھی جاننے والے پر ترمیمی عمل کرنے لگی تو پورس کسی ضرورت سے اس کے دماغ میں آیا۔ پھر حیران ہو کر ایک نسوانی آواز سننے لگا۔ اس نے غصے سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ بولی، اوہ پورس، تم آ گئے۔ تمہارا یہ آخری مرغا رہ گیا ہے جسے میں اپنے لیے حلال کر رہی ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ تم مجھے نام سے نہیں پہچانو گے، میرا نام نیلما ہے۔ میری معلومات کے مطابق کسی ٹیلی پیتھی جاننے والی کا نام نیلما نہیں ہے۔ اپنی معلومات میں اضافہ کر لو، آئندہ کبھی میرا نام بلا نہیں پاؤ گے۔ تم الپا یا نتاشا ہو یا پھر فرحاد علی کی فیملی کی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہو اور مجھے یہ فرضی نام بتا رہی ہو۔ میں ایک فرضی نام کی فرضی ہستی نہیں ہوں۔ امریکی اکابرین میرا نام جانتے ہیں، وہ ابھی ان سے پوچھوں گا، مگر تم ابھی اس کے دماغ سے جاؤ۔ کوئی بات نہیں، جا رہی ہوں، اسے پھر کسی دن غلام بنا لوں گی۔ پورس نے امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر سے پوچھا، کیا آپ نیلما نام کی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والی سے واقف ہیں؟ ہاں، وہ اور اس کا پوتا سوامی تلک رام بھاٹیا ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ سوامی ایران میں فرحاد کے مقابلے پر ہے، لیکن نیلما گوشہ نشین رہتی ہے، کبھی اپنے آشرم سے باہر نہیں آتی۔ ہم میں سے کسی نے آج تک اسے نہیں دیکھا ہے۔ وہ نیلما مجھ سے دشمنی کر رہی ہے۔ اس نے گوشہ نشین رہ کر میرے شعبے کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ اب میرے پاس آپ کے ملک کا ایک بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے۔ مسٹر پورس، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ کو ٹیلی پیتھی کے شعبے کا سربراہ بنایا اور آپ نے 1-2 نہیں پورے 30 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیلما نے ان سب کو آپ سے چھین لیا ہے۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کتنی غیر ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ پلیز آپ آدھے گھنٹے کے بعد آئیں، میں تمام اکابرین کو بلا رہا ہوں۔ پورس اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر پریشانی سے سوچنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں پارس سے نپٹنے کی پلاننگ کر رہا تھا، یہ نیلما نام کی نئی مصیبت آ گئی ہے اور اس نے آتے ہی میرے شعبے کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے چھین لیے ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں تو امریکی اکابرین کی نظروں سے بالکل ہی گر جاؤں گا۔ پھر اس نے سوچا، وہ فوجی افسر کہہ رہا تھا کہ وہ نیلما دادی ہے اور سوامی تلک رام بھاٹیا اس کا پوتا ہے، لیکن میں نے جس نیلما کی آواز سنی وہ بوڑھی نہیں لگ رہی تھی، اس کی آواز میں جوانوں کی کھنک تھی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے نیلما کو مخاطب کیا۔ وہ بولا، تم نے فوج کے ایک اعلیٰ افسر سے میرے بارے میں پوچھا، اس نے جو کچھ بتایا، کیا اس پر یقین نہیں آیا؟
فرمایا میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی آواز اور گفتگو کے انداز سے جوان لگتی ہو، پھر کسی سوامی تلک رام بھاٹیا کی دادی کیسے ہو؟ تم میری جوانی اور بڑھاپے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ تمہیں یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے تم سے ٹیلی پیتھی کا پورا شعبہ چھین لیا ہے؟ میں کچھ سوچ کر ہی تم سے پوچھ رہا ہوں، تم جوان ہو؟ ہاں میں جوان ہوں، ایک نخیز دوشیزہ ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد پورس نے امریکی اکابرین کے پاس آ کر ان فوجی افسر سے کہا تم جسے نیلما کہتے ہو وہ کسی سوامی کی دادی ہے اور بوڑھی ہے، میں جس نیلما کی بات کر رہا ہوں وہ جوان ہے، کوئی فراڈ ہے، نیلما کا نام اختیار کر کے ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ایک حاکم نے کہا وہ جوان ہو یا بوڑھی، نیلما ہو یا فرزانہ، آپ اپنی غیر ذمہ داریوں کے سلسلے میں صفائی پیش کریں۔ وہ بولا ٹیلی پیتھی کی دنیا ایسی ہے جہاں ہر ایک کے ساتھ ہار جیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، میں ابھی ہار رہا ہوں تو کل جیت کر دکھاؤں گا۔